دینے والا انتہائی ڈسگسٹنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں واقعہ جو ہے وہ لاہور میں پیش آیا 14 مارچ جو ہے نا 14 اگست کو ہمارا جو جشن آزادی منایا جا رہا تھا اسی دن ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں ایک خاتون جو ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے بائی تقریباً 300 to 400 مین. اور جتنا بھی افسوس کیا جائے اس واقعے کے اوپر کم ہے اینڈ اٹ ریفلیکٹس اے لاٹ اباؤٹ واٹس گوئنگ آن ان آر سوسائٹی. میں نے جو کچھ انٹرویوز وغیرہ صبح سے میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس واقعے کی ڈیٹیلز کچھ میرے سامنے آ جائیں, جو کچھ انٹرویوز ہیں, جو کچھ ایکچوئل ویڈیوز ہیں, کچھ چیزیں سامنے آئیں تاکہ کوئی پتہ چلے کہ آخر ہوا کیا, ہاؤ ڈڈ دس ایون اسٹارٹ. سو ایک انٹرویو جو ہے جو ایک چینل پہ اپلوڈ ہوا تھا انہی خاتون کا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. یقیناً بہت ہی اذیتناک یہ عمل ہے جو بھی ہے. سو اس میں انہوں نے انٹرویو میں یہ بتایا کہ بھائی کیونکہ وہ ایک فیمس ہی ہیں, ٹک ٹاکر ہیں اور یوٹیوبر ہیں, اور وہ اپنے ویڈیو بنانے کے لیے مینار پاکستان گئیں 14 اگست کو. اور وہاں پہ جب انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو کیا ہوا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے, کچھ فینز اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ سیلفیاں وغیرہ لینے میں, اور کچھ ویڈیوز جو میں نے فینز کے دیکھے اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بات ہوئی. اور بقول ان خاتون کے انہوں نے خود یہ کہا کہ شروع میں معاملہ ٹھیک تھا, دیر واز نو پرابلم, لوگ آ رہے تھے, سیلفیاں لے رہے تھے, بٹ دین آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہجوم گیدر ہوتا ہے لوگوں کا اور ایک خاص قسم کی موب مینٹالٹی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. ایون جشن آزادی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز میرے پاس بھی آئے, آپ لوگوں کے پاس بھی آئے ہوں گے, جہاں پہ لوگ سڑکوں کے اوپر یہ جو موب مینٹالٹی ہے نا, اس میں انسان آدھا پاگل ہوا ہوتا ہے اور وہ سڑکوں پہ جا کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہاں ٹریفک چل رہی ہے, لوگ ہو سکتا ہے کسی نے اسپتال جانا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اور ایمرجنسی ہو, لیکن لوگ جو ہے بس اپنے وہ شغل کے اندر نا مطلب کوئی حد پار کر لیں گے, بس ہمارا شغل ہو جائے, بس کسی طریقے سے ہم شغل لگا لیں. تو یہ سیلفیاں جو ہیں وہ کرتے کرتے جو ہے وہ موب اکٹھا ہونا شروع ہو گیا, اور پھر جو ہے لوگوں نے وہاں پہ ہاتھا پائی اور ٹچنگ گرابنگ یہ چیزیں شروع ہو گئی, اور تقریباً میرے خیال ہے 2 سے 3 گھنٹے یہ پروسیس جاری رہا. I mean, I can't even imagine how terrible that state would be. کتنا وہ موقع, وہ لمحہ وہ کیسا ہوگا. I mean, I can't even begin to imagine. تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ جس طرح موب اکٹھا ہوا, it became worse, and پھر وہ ان کو یہی کہتی ہیں, میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بس یہیں اگر موت نصیب ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی imagine the level of desperation a person can get to, کہ جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس سے اگر موت بھی مل جائے نا تو یہ ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے اپنے مرد حضرات کو اور اپنے بھائیوں کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں کا پروٹیکٹر اور مینٹینر بنایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کے پروٹیکٹرز اور مینٹینرز ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا بائی ڈیفالٹ کہ جو عورت کا پروٹیکٹر اور مینٹینر نہیں ہے وہ پھر مرد کا بچہ نہیں ہو سکتا, وہ پھر کچھ اور ہوگا, وہ پھر مرد نہیں ہو سکتا. جو عورتوں کا خیال نہیں کر سکتا, جو عورتوں کا تحفظ نہیں کر سکتا, وہ پھر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مرد کہا جائے. سو وی نیڈ ریئل مین ان دس سوسائٹی, وی ڈونٹ نیڈ دیز ٹائپ آف پیپل جو کہ عورتوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں, نو میٹر واٹ دا سرکمسٹانسز. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو واقعی میں عورتوں کی حفاظت کرنے والے, عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے والے, عورتوں کو ڈیفینڈ کرنے والے مرد ہوں. ایسے مرد ہمیں چاہیے آج. سو سب سے پہلی میری ایڈوائس تو آپ لوگوں کو ہے. دوسری چیز یہ کہ اس سے ہماری سوسائٹی جو ہے نا, مطلب اس واقعے کے ساتھ ہماری سوسائٹی بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے, سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے بارے میں, جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان دی آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن. عورت کو آبجیکٹیفائی کرنا, عورت کو ایک پیس آف میٹ بنا دینا, عورت کی تذلیل کرنا, ہر ڈرامے میں, ہر فلم میں, ہر کہانی میں, ہر ایڈورٹائزنگ کے اندر عورتوں کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ دکھانا. اور یہی ایون تھرو ٹک ٹاک ویڈیوز, ایون تھرو آل آف دیز ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, تھرو پورن انڈسٹری, عورت کو مستقل طور پر آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. ویئر بائی یہ جو بندے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ان خاتون کو عورت سمجھ رہے تھے یا ان کو ایک آبجیکٹ سمجھ کے ٹریٹ کر رہے تھے؟ خود سوچئے ذرا کہ کیا وہ اس ٹائم پہ جو موب مینٹالٹی کریٹ ہوئی ہے, یہ جو درندہ صفت لوگ جو ہیں, جانوروں کو بھی, یعنی ان کو جانور کہنا بھی جانوروں کی توہین ہے, ان کو آپ جانور بھی نہیں کہہ سکتے. یہ پتہ نہیں کون سی غلیظ مخلوق ہے جو اس طرح سے عورت کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کو یہ جب اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے, اس کو سیکشولی ہراس کر رہے تھے, تو یہ اس کو عورت سمجھ رہے تھے, ہوا کی بیٹی سمجھ رہے تھے, یا کیا اس کو ایک پیس آف میٹ کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے, ایک آبجیکٹ سمجھ رہے تھے؟
یہ اصل بات ہے جو ہمارا میڈیا اکثر ریئلائز نہیں کرتا کہ وہ تو اپنی طرف سے ایک ایڈ دکھا دیتے ہیں, وہ اپنی طرف سے ایک ڈرامہ اور فلم دکھا دیتے ہیں, لیکن عورتوں کا تم بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہو. مردوں کے ذہن میں جو آبجیکٹیفیکیشن آپ کریٹ کرتے ہیں, پھر اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں. سو سب سے پہلا جو چیز ایکسپوز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کی جو کانسٹنٹ آبجیکٹیفیکیشن آف وومن ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں اس واقعے سے ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ملک اور قوم کا مورل اینڈ ایتھیکل ڈکلائن. یہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, کیا یہ سارے ان پڑھ تھے؟ کیا ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا یہ کسی اسکول میں نہیں